حامدا ومصليا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم بحمد اللہ تعالی فہم دین کورس کے سلسلے کا آج آغاز کیا جا رہا ہے۔ یکم رمضان المبارک کی مناسبت کے ساتھ آج پہلا لیکچر دیا جا رہا ہے، اور اس پہلے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے اصول علم کی اہمیت و فضیلت۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں وہ چیزیں فائدہ دے سکیں اور ہمارے لیے وہ چیزیں ایک نفع بخش ثابت ہو سکے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب فرما دیجئے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور جو جہالت والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ سورہ فاطر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کا اس موضوع پہ موجود ہے۔ ہم چند چیزیں اس حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کنز الامال کی حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے گا۔ یعنی علماء جو لکھتے ہیں، اتنا بڑا اس کا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اس سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے گا۔ اتنا بڑا ان علماء کی سیاہی کا بھی کمال ہے۔ اور دوسری روایت تاریخ بغداد میں موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صنفان من امتی اذا صلحوا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس الامراء والفقہاء۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، اگر وہ ٹھیک رہے تو ساری امت ٹھیک رہے گی، اگر میری امت کے دو گروہ بگڑ گئے تو سارے لوگ بگڑ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک الامراء، ایک وقت کے حکمران ہے، والفقہاء، اور دوسرے فقہاء ہیں۔ اگر وقت کا حکمران ٹھیک رہے تو ساری رعایا ٹھیک رہتی ہے، اگر وقت کا حکمران بگڑ جائے تو ساری رعایا بگڑ جاتی ہے۔ یوں ہی اگر ایک فقیہ حق رستے پہ قائم رہے اس کے پیچھے لوگ حق رستے پہ قائم رہتے ہیں، اگر فقیہ بھٹک جائے تو پیچھے لوگ بھی بھٹک جاتے ہیں۔ بارش کا موسم تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے فقہ کے امام ہیں، امام صاحب جا رہے تھے تو ایک بچہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو فرمانے لگے بیٹے سنبھل کے چلنا، کہیں قدم تیرا پھسل نہ جائے اور تو گر نہ جائے۔ وہ بچہ کہنے لگا امام صاحب میں اگر گرا تو اکیلا گروں گا، آپ سنبھل کے چلنا، آپ اگر گرے تو پیچھے پوری امت گرے گی، اس لیے کہ آپ پورے امت کے امام ہیں، اس لیے اگر فقیہ پھسلتا ہے تو لوگ پھسلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے اگر میری امت کے حکمران اور فقہاء ٹھیک راستے پہ قائم رہے پیچھے لوگ بھی صحیح راستے پہ قائم رہیں گے۔ تیسرا نبی علیہ السلام کا فرمان اس لحاظ سے ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ثم العلماء، پھر حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور پھر ثم الشہداء، پھر جو شہید ہوں گے قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کنز الامال میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سارا دن روزہ رکھنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی وہ بندہ بہتر ہے جو رسول اللہ کا دین حاصل کرتا ہے۔ اتنا بڑا اس کا اعزاز ہے، جہاد کرنے والے سے اعلیٰ ہے وہ۔
وہ سارا دن روزہ رکھنے والے سے اعلیٰ ہے، سارا رات عبادت کرنے والے سے وہ حصول علم کرنے والا طالب علم زیادہ افضل ہے۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ کئی کتب حدیث میں موجود ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور الرحلہ فی طلب الحدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ جامع بیان العلم و فضلہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ امام ابن عبد البر کی لکھی المتوفا 463 ہجری، آپ نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ الرحلہ فی طلب الحدیث امام بغدادی کی لکھی کتاب، اس کے اندر بھی یہ روایت تکرار کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، حدیث بڑی اعلیٰ ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک بہ طریقا من طرق الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم کے راستے پہ چلتا ہے حقیقت میں وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرمایا جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نورانی پر اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، ہر بندہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ میرے حضور علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا، فرمایا انسان تو انسان رہے، کیا کیا مخلوقات تمہارے حق میں دعا کرے گی جب تم حصول علم کے لیے میدان میں نکلو گے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، وہ زمینوں میں رہنے والی ہو یا آسمانوں میں رہنے والی ہو، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ انبیاء کے علماء وارث ہیں۔ اور فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما واورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جو ہے وہ علم کا حصہ لیا، فرمایا اس نے بہت بڑا حصہ لیا، اس لیے کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ وہ اس لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں، اس وقت حصول علم کتنا ضروری ہے، میں یہ بات درد دل سے کر رہا ہوں، خدا را دل کے کانوں سے سننا۔ اور اس لیے جن کے دل پتھر کے ہیں ان کے دل پہ کیا ہوگا اثر، میرے دل کی صدا ہے درد مندوں کے لیے، جس کے اندر دل درد والا ہے میری بات کو سمجھے گا۔ اس وقت جہالت اتنی عام ہو گئی، ہر بندہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ علم بڑا ہے اور عمل کوئی نہیں، عمل کی دنیا میں آؤ۔ میں کہتا ہوں کہاں علم ہے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ کتنے لوگ ہیں جن کو غسل کے فرائض آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کے فرائض کا پتہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو تیمم کے فرائض جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بینکاری کا نظام جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے واجبات اور فرائض کو جانتے ہیں۔ کہاں ہے علم؟ یوں کہو کہ دنیا کا علم بڑا ہے، دین کا علم بہت کم ہے۔ اس دین کے علم کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ میں اور آپ جب اس میدان میں نکلیں گے اللہ رسول ہمارے حامی ہوں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس میدان میں علم کے میدان میں نکلیں، ورنہ ممبروں پہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے وہ صورتحال بڑی عجیب ہے۔ اس کی منظر کشی میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں فرما دی، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف موجود ہے۔ اس صحیح بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں کھینچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا۔ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا،
لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور رہبر بنائیں گے، فَسُئِلُوا، لوگ ان سے سوال کریں گے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، وہ امام خطیب بغیر علم کے فتوے سنائے گا، ضلوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس وقت ہمارے سٹیج و ایشو صورتحال بن چکی ہے اللہ ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے یہ صورتحال کب بنی ہے؟ جب ہم اس علمی میدان میں نہیں آئیں گے پھر یہ صورتحال بنے گی۔ علمی میدان میں آنا گویا اس قدر ضروری ہو چکا ہے کہ اگر نہیں آئیں گے تو حالات اور گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر جب آپ اس علم کے میدان میں آ گئے تو اس علم کے حصول کا مقصد کیا ہوگا؟ اپنی نیت کا قبلہ درست رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت کا قبلہ درست نہ ہو، بڑی محنت کرے، علم کے حصول کے لیے بڑی جدوجہد کرے، وہ لا یعنی جدوجہد ہوگی، اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ علم نافع تب تمہیں ملے گا جب نیت کا قبلہ درست ہے۔ اب میرے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کی اس لحاظ سے بھی تربیت کی کہ فرمایا علم کے میدان میں جب نکلنا ہے تو نیت تم نے کیا رکھنی ہے۔ ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت کعب بن مالک حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اس لیے کہ علماء سے مقابلہ کرے، جس نے علم حاصل کیا اس لیے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، جس نے علم حاصل کیا اس لیے کہ لوگوں کی نظریں اپنی جانب پھیرے، میرا آقا فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا کہ اس کے علم کو حاصل کرنے کا مقصد ہی ٹھیک نہیں۔ علم کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تو راضی ہو جائے، مدینے والا رسول راضی ہو جائے۔ جب اللہ رسول راضی ہو گئے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ علم کے حصول کے لیے جب نکلنا ہے نیت کا قبلہ درست رکھنا ہے۔ اور ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے، جب علم کے حصول کے لیے میدان میں نکلنا ہے پھر دیکھنا ہے میں علم حاصل کرنے کے لیے انتخاب کس بندے کا کر رہا ہوں، کہیں وہ بندہ بدعقیدہ تو نہیں، کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ میری علمی تشنگی اور پیاس کو بجھا سکے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر بدعقیدہ بندے کے پاس جا کے نہ بیٹھ جائیں کہ جس کے پاس بیٹھنے سے منزل کی جانب سفر گھٹنے سے سفر آپ کا بڑھتا ہی چلا جائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت امام ابن سیرین کا یہ فرمان موجود ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام ابن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ ابن سیرین فرماتے ہیں یہ علم دین ہے، آپ فرماتے ہیں تم دیکھو کہ تم اس دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو، تمہارا استاد کون ہے، تمہارا شیخ کون ہے، کس کے سامنے جا کر تم زانوِ تلمس طے کر رہے ہو، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر حضرت سنن دارمی میں موجود ہے ابن سیرین کے پاس، اور حضرت امام ابن سیرین حضرت انس بن مالک جیسے صحابی کے شاگرد ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں حضرت امام ابن سیرین۔ امام ابن سیرین کے پاس دو بندے آ گئے، آ کر کہنے لگے امام ابن سیرین سے کہ آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں، سن لیں۔ فرمانے لگے میں نہیں سنوں گا۔ یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں میں ہوں سنی، سنتا سب کی ہوں، میں ہوں تو سنی لیکن ہر بندے کی بات کو سنتا ہوں۔ 3 گھنٹے کا اس کا لیکچر سننے کے بعد وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ حق یہ کہتا ہے یا حق وہ کہتا ہے۔ ابن سیرین کی بات ان کے لیے لمحہ فکری ہے، ابن سیرین کی بات بندے ہے۔ حضور بتائیے گا کہ اس وقت اور اس دور کے اندر ہم آپ کے پاس آئے ہیں قرآن سنانے کے لیے، سن لیں۔ فرمایا نہیں سنوں گا۔ حضور حدیث سن لیں۔ فرمایا نہیں سنوں گا۔ اور آپ نے اتنے سخت لفظ بولے، فرمایا تم اٹھ کے جاتے ہو یا میں اٹھ کے جاؤں؟ اٹھ کے چلے گی۔ آپ کے تلامذہ نے کہا، مریدین نے کہا حضور آخر وہ قرآن ہی تو سنا رہے تھے، حدیث ہی تو سنا رہے تھے، سن لیتے۔ حضرت امام ابن سیرین فرمانے لگے اگر وہ قرآن سنا دیتے، اگر وہ حدیث سنا دیتے اور تشریح غلط کر دیتے، ان کی بیان کردہ تشریح میرے دل میں بیٹھ جاتی، مجھے ڈر تھا کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کو ایمان کی تباہی کی فکر تھی، کیا مجھے اور آپ کو اس کی فکر نہیں؟ اصل میں ان کے نزدیک جو دین تھا وہ بڑی قدر والا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 کے اندر اس بات کو لکھا۔ وہ بندہ آ کے کہنے لگا حضرت
سعید بن جبیر کو کہ حضور ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندے کا عقیدہ بگڑا تھا، وہ تھا بد عقیدہ۔ حضرت امام بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے جس طرح بد عقیدہ کی بات نہ سنی، سعید بن جبیر فرمانے لگے تمہاری بات نہیں سنوں گا، کہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے، سن لیں۔ حضرت امام ابن سیرین کی جس طرح بات نہ سنی، سعید بن جبیر فرمانے لگے تم تھوڑی بات کہتے ہو، آپ نے یوں اپنا انگوٹھا انگلی پہ رکھ رہا، فرمایا ایک پوٹا نہیں آدھا پوٹا بھی تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں تھوڑا سا کلمہ بھی نہیں سنوں گا۔ وجہ یہ تمہارا عقیدہ بگڑا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلنا ہے تو ایسے استاد کا انتخاب کرنا ہے کہ جو ہماری علمی پیاس بجھا سکے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں عمل بڑا ضروری ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں زیادہ عمل سے تھوڑا علم بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ عمل جب ہوگا، علم نہیں ہوگا تو وہ ایسا ہوگا پھر عمل غلط کرتا چلا جائے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے یہ کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں علم اور عمل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ فرماتا ہے علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے یہ سوال ہوا، آپ نے کشف المحجوب کے صفحہ 180 پہ یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ علم افضل ہے یا عمل افضل ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں جو ہے نا وہ عمل سے علم میرے نزدیک زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عمل سے نہیں، علم سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک عمل سے علم زیادہ افضل ہے، علم ہوگا تو عمل کریں گے، اس لیے میں اس کی چند مثالیں بھی دوں گا۔ اس لیے جو علم ہے وہ بڑا ضروری ہے، علم ہوگا تو بندہ بھی عمل کے میدان میں آ سکتا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے سوال ہوا تھا کہ ایسا عالم جو عمل علم پہ نہیں کرتا وہ افضل ہے یا جاہل با عمل افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 صفحہ 686 پہ یہ لکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی عابد بڑا عبادت گزار ہو لیکن ہو جاہل، فرماتے ہیں وہ کبھی بھی عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ عالم علم پہ عمل نہ کرتا ہو۔ اب اس کی میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہ دو واسطوں سے یہ بات پہنچی، دو جگہ سے۔ ایک بندہ تھا اس نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر اس بندے نے سجدہ سہو کیا، بعد کے اندر لوگوں نے پوچھا تو نے نماز میں سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو کہنے لگا نماز کے اندر میری ہوا خارج ہوگی تو میں نے اس وجہ سے سجدہ سہو کیا۔ اب دیکھو اتنی بڑی وہ غلطی کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل بھی غلط کر رہا ہے۔ اور آپ دوسری مثال اس موضوع پہ یہ لے لیں، اب حدیث میں آیا ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ صورت نہ بنے تو یہ صورت پیدا کرو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے سے پوچھا گیا کیا تم نماز میں یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ تم رب کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں یوں کیفیت پیدا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص جگہ پہ معاذ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو مجسمہ کا عقیدہ ہے، یہ تو ابن تیمیہ کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ تو نہیں۔ اب اس لیے وہ بندہ عمل تو اپنی جانب سے نیکی کا کر رہا ہے لیکن ہو الٹا رہا ہے، کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی دنیا میں آنے کے لیے پہلے علم کی دنیا میں آنا پڑے گا، پہلے علم حاصل کرو ساتھ ساتھ عمل کرو، پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اور پھر ترمذی میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضور فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حضور فرماتے ہیں شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں کو گمراہ کرنا آسان ہے، ایک فقیہ کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہوگا۔ اس لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، جب تک ہم علمی میدان میں نہیں آئیں گے ہم اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ عمل کی اصلاح کے لیے ہمیں علم کے میدان میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم علم کے میدان میں آ کر اپنے علمی جوہر نہیں دکھائیں گے، پھر اگر حقیقی وارث کسی منصب پہ نہیں بیٹھتے تو پھر 2 نمبر آ کے لوگ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے، ہمت کرے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اٹھے، محنت کرے۔ ہمارا قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہو رستہ وہیں سے نکلے گا۔ نکلنا ہمارا کام ہے، مدد کرنا میرا رب کا کام ہے۔ گھر بیٹھے کبھی منزل نہیں ملتی، بستر پہ بیٹھے علم نہیں ملتا، علمی میدان میں نکلیں، حصول علم کے لیے جدوجہد کریں، محنت کریں، انشاءاللہ رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ بغیر محنت بغیر مشقت کو کسی کو کچھ نہیں ملا۔ حالی نے کہا تھا مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی،
جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، اور کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، نہ عزت نہ عظمت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ آج معاشرے میں جتنے لوگ بڑے بنے ہیں وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، کوئی ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آیا۔ آج بھی ہم حصول علم کے لیے محنت کریں، اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ ہم نے جو فہم دین کورس کا یہ سلسلہ شروع کیا، آپ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں، سارے لیکچر سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات بھی ملے گی، بڑا نفع بھی ملے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔